بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 193 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب ما یجوز من الاجارۃ وما یکون خلافا فیہا سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ منقولی چیز کا اجارے پر دینا اور لینا جائز ہے یا نہیں، اور اس سے متعلق مختلف مسائل مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلا ہم عبارت پڑھتے ہیں والدابۃ للرکوب والحمل والصوب لللبس فإن أطلق أركب وألبس من شاء وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن ومثله ما يختلف بالمستعمل وما لا يختلف به بطل تقييده كما لو شرط سكن واحد له أن يسكن غيره وإن سمى نوعا وقدرا كقر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح وإن عطبت بالإرضاف ضمن النصف۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرمارے والدابۃ للرکوب، والدابۃ کا عطف ہو رہا ہے والاراضی پر، اور اس کا مطلب ہے وصح الإجارۃ الدابۃ، اور صحیح ہے چوپائے کا مویشی کا اجارہ پر دینا اور لینا للرکوب سواری کے لیے۔ کوئی بھی جانور ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، اس کو اجارہ پر لینا یا دینا یہ جائز ہے۔ والحمل، چاہے یہ اجارے پر لینا یا دینا للرکوب سواری کے لیے ہو کہ آپ نے یہاں سے مانسیرا شہر جانا ہے تو اس کے لیے آپ نے گھوڑا کرایہ پر لے لیا اور اس پر آپ سوار ہو کر چلے گئے اور واپس آئے۔ والحمل، یا بوجھ لانے کے لیے ہے کہ آپ بازار سے گھر تک 2 بوری آٹا ہے وہ ان کو لے جانا ہے تو وہ اس پر لاد کر لے جاتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے۔ والصوب لللبس، اسی طرح کپڑے کو پہننے کے لیے کرایہ پر لینا یا دینا یہ بھی جائز ہے کہ عرف عام میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو لیکن چونکہ سواری کو بوجھ لادنے کے لیے، کپڑے کو پہننے کے لیے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مستعمل کے مختلف ہونے سے ان کے استعمال میں فرق آتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ مختلف طریقوں کے استعمال سے بدل جاتی ہے، تو اس لیے کتنا بوجھ اس سواری پر لادے گا، کون اور کتنے سوار اس پر سوار ہوں گے، کپڑا ہے تو کون اس کو پہنے گا یا کس استعمال میں یہ مستعمل ہوگا، تو ان سب چیزوں کا بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ فَإِنْ أَطْلَقَ، ان سب چیزوں کا بیان کرنا یہ ضروری ہوگا۔ فَإِنْ أَطْلَقَ أَرْكَبَ وَأَلْبَسَ مَنْ شَاءَ، ہاں اگر موجر نے مطلقاً نہ کہا، مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ اس نے معین نہ کیا کہ کتنا من آپ نے اس پر بوجھ لادنا ہے یا کتنے سوار اس پر بیٹھانا ہے، تو فرماتے ہیں ارک یا کس کو یہ کپڑا پہنانا ہے کس کو نہیں پہنانا، تو اس صورت میں ارکب و البس من شاء، مستاجر جس کو چاہے تو سوار کرے، جس کو چاہے وہ کپڑا پہنائے، اس کو اختیار ہوگا، اس لیے کہ اس نے مطلقاً عقد اجارہ رکھ دیا۔ مطلقاً کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اجارہ کس کام کے لیے لے رہا ہے کس کام کے لیے نہیں، وہ اس کا تعین تو ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر عقد اجارہ درست ہی نہیں ہوتا۔ مقعود علیہ کے تعین کے بعد اس کی مقدار مطلقاً دی ہو تو اس صورت میں مستاجر کو اختیار ہوگا، چاہے اس پر جس کو سوار کرے، چاہے وہ کپڑا جس کو بھی پہنائے۔ منشاء میں ضمیر جو ہے مستاجر کی طرف راجع ہے۔ وَإِنْ قَيَّدَ بِرَاكِبٍ أَوْ لَابِسٍ فَخَالَفَ ضَمِنَ، ہاں اگر موجر نے
کسی مخصوص شہ سوار کے ساتھ اس کی سواری کو مقید کیا ہو، او لابس یا کسی مشہور پتلے دبلے آدمی کے پہننے کے ساتھ اس کپڑے کے پہننے کو مقید کر دیا ہو اور وہ اس تقیید کی خلاف ورزی کرے مستاجر، اس نے کہا بھئی کہ زید کو اس پر سوار کرے، وہ سواری کرے گا، اور اس نے کہا یہ کپڑا عمر کو پہنانا ہے، زید کو نہیں، وہ تو موٹا آدمی ہے، تو فرماتے اگر مستاجر نے ان قیودات کا لحاظ رکھ دیا فبیہا، اگر ان قیودات کا لحاظ نہ رکھا اور کسی اور کو بٹھا دیا تو فرماتے ہیں یا کسی اور کو پہنا دیا تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ وَإِنْ قَيَّدَ بِرَاكِبٍ، اگر مقید کر دیا ہو موجر نے کسی مخصوص سوار کے ساتھ، او لابس یا مخصوص لابس کے ساتھ، پہننے والے کے ساتھ، فخالف، پس مستاجر نے ان دونوں قیودات کی خلاف ورزی کی، زمینہ تو وہ ضامن ہوگا، ضامن ہوگا۔ وَمِثْلُهُ مَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمِلِ، یہ مسئلہ صرف کپڑے اور اس کا سواری کا نہیں بلکہ ہر وہ چیز ما یختلف بالمستعمل، ضابطہ بتا رہے مصنف علیہ رحمہ، جو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے مختلف ہوتا ہو، وما لا یختلف به بطل تقییدہ، اور اسی طرح وہ چیز جو کہ مستعمل کے بدلنے سے اس کے استعمال سے تبدیل نہ ہوتا ہو، بطل تقییدہ، تو اس میں تو تقیید باطل ہو جائے گی اور پہلے والے میں تقیید باقی رہے گی۔ وما لا یختلف به، اور وہ چیز وہ عین جو مستعمل کے بدلنے سے اس کے استعمال سے اس چیز میں فرق نہ آتا ہو تو بطل تقیید، اگر اس نے قید لگائی کہ فلاں شخص اس گھر میں رہے گا فلاں نہیں رہے گا تو اس کی یہ قید باطل ہو جائے گی۔ کمال لو شرط، جس طرح کہ اگر مجھے شرط لگائے سکنا واحد، ایک مخصوص بندے کی رہائش کا کہ اس میں صرف ایک ہی بندہ رہ سکتا ہے فلاں، اس کے علاوہ کہ اور اس میں رہائش اختیار نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں اس کی اس شرط کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی یہ شرط یا قید باطل ہو جائے گی۔ لہو ان یسکن غیرہ، مستاجر کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو بھی اس میں رہائش دلوائے۔ وَإِن سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا، ہاں اگر موجر نے بوجھ لادنے کی کوئی خاص نوع بیان کر دی ہو کہ اس پر 2 من گندم لادنا ہے یا 2 من جوار لادنا ہے، اب اگر وہ گندم اور جوار کو چھوڑ کر اس پر پتھر، نمک کا بڑا پتھر لا دے گا 2 من کا، تو فرماتے اس صورت میں وہ سواری ہلاک ہوگی تو وہ ضامن ہوگا۔ اسی طرح وقدرن، یا موجر کوئی خاص مقدار بیان کر دے کہ 2 من گندم لادنا ہے، وہ 2 من کی بجائے 10 من لاد لے تو اس صورت میں مستاجر ضامن ہوگا۔ وَإِن سَمَّى نَوْعًا، اگر شرط لگائی ہو موجر نے کسی خاص نوع کا، وقدرن یا کسی خاص مقدار کا، کَقُرِّ بُرٍ، مثلا کہا ہو کہ بھئی 1 کر گندم آپ نے جو ہے اس پر لادنا ہے، لہو حمل مثلہ، تو اس صورت میں مستاجر پر لازم ہے کہ اسی مقدار کے مثل اس پر سوار کرے، وَأَخَفُّ لَا أَضَرُّ، اور اس سے کم بھی اس پر بوجھ لا سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو مضر ہو، اس سے زیادہ مضر ہو تو اس کو اس پر نہیں لاد سکتے۔ مثلا 2 من گندم کا کہا تھا، 2 من گندم کے بجائے وہ 2 من جوار اس پر لاتا ہے تو مثلہ یہ بھی 2 من گندم کی طرح ہے تو یہ جائز ہے۔ واخف، 2 من گندم کا کہا تو اس نے 2 من روی اس پر لاد دی تو اخف ہے، یا 1 من گندم اس پر لاد دیا تو یہ اخف ہے، اس کی بھی اس کو اختیار ہے۔ لا ازر، لیکن ازر کے اختیار نہیں ہے کہ گندم کا کہا ہے یا روی کا کہا ہے اور اس پر نمک کے پتھر لا دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کل ملح، اس طرح کے نمک کا پتھر اس پر رکھ دیا ہو تو یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں اس صورت میں اگر یہ خلاف ورزی کرے گا تو فرماتے اس صورت میں پھر ضامن ہوگا۔ وَإِنْ عَاتَبَتْ بِالْإِرْدَافِ ضَمِنَ النِّصْفَ، زید نے عمر کو سواری دی کہ بھئی اس پر آپ سوار ہو کر مکہ مکرمہ جائیں، عمر نے اپنے ساتھ ایک اور بندے کو بھی بٹھایا اور اس کے بٹھانے سے وہ سواری ہلاک ہو گئی۔ تو اب عزیز طلبہ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سواری اگر 2 سواروں کے اٹھانے کی متحمل تھی تب اس نے بٹھایا، پھر وہ ہلاک ہوگی تب تو یہ اس کے نصف کا ضامن ہوگا۔ ضامن تو دونوں صورتوں میں، اگر وہ سواری ایسی ہو کہ وہ 2 بندے تو کیا ایک بندے میں مشکل لے جا سکتی ہو اور اس نے دوسرے بٹھا دی اور وہ ہلاک ہو گئی تو یہ متعدی پھر پورے
قیمت کا ضامن ہوگا. ان عتبت اگر وہ سواری ہلاک ہوگی بالارداف ردیف بٹانے سے ضمن النصف تو یہ مستاجر نصف کا ضامن ہوگا. اور اگر وہ سواری میں دوسرے ردیف بٹانے کی ہمت ہی نو صلاحیت ہی نو اس نے بٹا دیا تو پھر کل کا ضامن ہوگا. عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ منقولی چیز کو اجرت پر دینا اور لینا یہ جائز ہے. کسی نے سواری دی سوار ہونے کے لیے یا بوجھ لادنے کے لیے تو یہ جائز ہے. کپڑا دیے پہننے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے. پھر جو شخص مستاجر ہے اس کو جائز نہیں ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کے کو اس میں استعمال کرے. ہاں اگر مجری کی طرف سے اجازت ہو تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے جس کو چاہے سوار کرے اور جس کو چاہے وہ کپڑا پہنائے. اسی طرح ہر وہ چیز جو کہ مستعمل کے بدلنے سے اس کے استعمال میں فرق آتا ہو تو پھر اس چیز کو فرماتے ہیں کہ موجر کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دینا یہ جائز نہیں ہوتا. اسی طرح ہم نے پڑھا کہ اگر سواری پر کسی خاص نوع کا بوجھ لادنے کا کہا ہو یا کسی خاص مقدار میں لادنے کا کہا ہو، اگر ان دونوں قیود کی وہ خلاف ورزی کرے گا اور وہ سواری ہلاک ہوگی تو یہ ضامن ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.